أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف ہم چلتے ہیں. ہم نے گزشتہ سبق میں الحمدللہ ہم نے 5ویں لمحے سے جو کہ صفات لازمہ کے متعلق ہے، تو اس کے اندر سے ہم نے تقریباً 6 صفات پڑھ لی ہیں. چار صفات پڑھ لی ہیں. ہمس جہر بلکہ 6 پڑھ لی ہیں. شدت اور رخوت گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھی تھی. اس سے پہلے یعنی گزشتہ سبق میں استعلاء اور استفال پڑھی تھی. اس سے پہلے شدت اور رخاوت پڑھی تھی، اور اس سے پہلے ہمس اور جہر پڑھی تھی. ہم کو علم ہے کہ صفات متضادہ کی تعداد 10 ہے. 10 صفات میں سے 5 صفات 5 کی ضد ہے. یہ دیکھیے ہمارے سامنے ہے. توسط کو گنتے ہی نہیں ہے. ہمس بمقابل جہر. ہمس کا معنی ہے پستی، اور اس کے جو مقابل ہے جہر، اس کا معنی ہے بلندی. دوسرا صفت نمبر 2، اس کے مقابل ہے رخوت. شدت کہتے ہیں سختی کو، اور رخاوت کہتے ہیں یہ رخوت یا رخاوت نرمی کو. توسط ان دونوں کے درمیان ہے. استعلاء ضد ہے استفال کی. استعلاء کا معنی ہے اوپر کی جانب اٹھنا. استفال کا معنی ہے اوپر کی جانب نہ اٹھنا. ہوگا کیا جب یہ استعلاء میں جب زبان اوپر کی جانب اٹھے گی تو ہوگا کیا کہ حرف پر پڑا جائے گا، اور استفال میں زبان اوپر نہیں اٹھے گی تو حرف باریک پڑا جائے گا. تو یہاں تک ہم نے آگے پڑھا ہے. آؤ اس کی تعریف بھی ان کے دیکھ لیں. یہ ہے جی ہمس. یہ دیکھیے اس کا معنی ہے پستی یا ضعف. ایک کی ضد ہے یہ جہر، بلندی اور قوت. تعریف اس طرح ہے کہ ہمس کی ادائیگی کے وقت آواز میں ضعف اور پستی اتنی کہ سانس جاری رہے، اور اس کے اپوزٹ ہے ادائیگی کے وقت آواز میں بلندی اور قوت اتنی جس کی وجہ سے سانس بند ہو جائے. صفت نمبر 3 میں ہے شدت، سختی اور قوت. ادائیگی کے وقت آواز میں سختی اور قوت اتنی کہ آواز رک جائے. اس کی ضد ہے رخاوت، نرمی. آواز میں نرمی ہو تاکہ آواز جاری رہ سکے. آگے صفت نمبر 5 ہے استعلاء. اس کی ضد کا نام ہے استفال. استعلاء کا معنی ہے اوپر کی طرف اٹھنا، اور استفال کا معنی ہے اوپر کی طرف نہ اٹھنا. زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہو تاکہ حروف پر پڑے جائیں. اس کی ضد ہے زبان کی جڑ تالو کی طرف نہ اٹھے بلکہ نیچے رہے تاکہ حروف باریک پڑے. تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ کسی حرف کو پر کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کو تالو کی طرف اٹھاؤ، اور اگر باریک رکھنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کو تالو سے علیحدہ رکھو، تالو کی طرف نہ اٹھے بلکہ نیچے رہے. تو یہ تھا جو ہم نے 6 صفات پڑھی ہیں. اب آگے آئے گا اطباق اور انفتاح. آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو آئیے ذرا پھر دیکھتے ہیں اب اپنی کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر کیسے ہے یہ ہمس اور جہر. آگے شدت اور رخوت اور توسط.
آگے آ گئی استعلا، یہ صفت نمبر 5 استعلا، اور اس کی ضد ہے استفال. ہاں جی، استعلا استفال بھی ہم پڑھ چکے. اب آئی ہے صفت نمبر 7. 7 کا نام ہے اطباق، اور اس کی ضد کا نام ہے انفتاح. تو اس کو پڑھنے سے پہلے پیچھے 2 صفات جو ہیں استعلا اور استفال، اس کو ذرا دیکھتے ہیں. حافظ عمر ذرا پڑھیے استعلا کو. جی، استعلا اور جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو مستعلیہ کہتے ہیں، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرنے کے وقت ہمیشہ جڑ زبان کی اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، جس وجہ سے یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں. اور ایسے حروف 7 ہیں جن کا مجموعہ یہ ہے خص وطن قل. اب آپ استفال زبانی سنائیں ذرا، اس کی ضد. صفت نمبر 6 استفال. جی، بولیے بولیے. استفال کا معنی ہے اوپر کی طرف نہ اٹھنا. جی، زبان کی جڑ تالو کی طرف نہ اٹھے نیچے رہے تاکہ حروف باریک رہیں. حروف پر نہ پڑے جا. ٹھیک ہے، جی جی ٹھیک ہے. یہ استعلا اور اطباق ہو گئی، یہ استعلا اور استفال ہو گئی. اب ہم آگے چلتے ہیں اطباق اور انفتاح کی طرف، جو ہماری آج کا سبق میں صفت نمبر 7 ہے. جی حاجی صاحب پڑھیے ذرا صفت نمبر 7. جی، صفت نمبر 7 اطباق، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مطبقہ کہتے ہیں، اور مطلب مطبقہ، ان کو مطبقہ کہتے ہیں. ان کو مطبقہ کہتے ہیں، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے معلق ہو ملصق ہو جاتا ہے. ملصق ہو جاتا ہے، یعنی لپٹ جاتا ہے. اور ایسے حروف 4 ہیں صاد. اب میری بات سنیے. جی، زبان کا درمیان تو زبان کی نوک جو ہے صاد ضاد طا ظا میں، یہ تو مخرج میں لگ گئی نا اوپر تالو کے، یعنی حروف مستعلیہ کے، یہ زبان کی جڑ لگ جاتی ہے صاد طا اور ظا میں، ثنایا اولیاء کے اوپر مسوڑوں کے ساتھ. اور جی، صاد اور ضاد میں دونوں گھونٹوں کو اس طرح ملائیں کہ ثنایا سفلا اور ثنایا اولیاء کا آپس میں اتصال ہو جائے، اور ان کے درمیان آ کر لگے زبان. تو صاد اور ضاد جو ہے وہ حافہ لسان، زبان کی کروٹ کے اوپر جی، تالو کے ساتھ لگے، داڑوں کے اوپر. تو اب یہ 4 حروف میں استعلا بھی پائی جاتی ہے، یعنی مخرج کی وجہ سے تو زبان کی نوک یا کروٹ اوپر چلے گی تالو کی طرف، اور زبان کی جڑ اٹھ گئی حروف یعنی صفت استعلا کی وجہ سے حروف مستعلیہ ہیں، تو جڑ بھی اٹھ گئی اور زبان کا سرا بھی اٹھ گیا، سامنے والی نوک جو ہے. تو اطباق کی وجہ سے زبان کا درمیان بھی تالو سے مل گیا. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا پھر کہ پوری کی پوری زبان جو ہے وہ تالو کے ساتھ لپٹ گئی. اور اطباق کو کہتے بھی یہی ہیں کہ لپٹ جانا. دیکھیں نا، یعنی اوپر تالو کے ساتھ، تالو کو ڈھانپ لے زبان، پردہ بن جائے یہ نیچے اور تالو کے درمیان منہ کے اندر جو ہے نا وہ زبان اور تالو کے ساتھ اس طرح بن جائے کہ اب تالو نظر نہ آئے نیچے سے. تو یہ اطباق ہے.
اور اس کی ضد ہے انفتاح. حافظ صاحب آپ پڑھیے انفتاح. حاجی صاحب نہیں آئے ابھی؟ جی حاضر ہے. جی حاجی صاحب آپ پڑھیں، پھر جی پہلے اطباق پڑھیں پھر انفتاح پڑھیں. نمبر 7 اتباق. اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مطبقہ کہتے ہیں، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرنے کے وقت زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے ملصق ہو جاتا ہے، یعنی لپٹ جاتا ہے. اور ایسے حروف 4 ہیں: صاد، ضاد، طا، ظا. نمبر 8 اس کی ضد ہے نمبر 8 انفتاح. ان کی زد نمبر 8 انفتاح. اور ضد جن نمبر حروف 8 نہیں بابا، ضد نمبر 8 ہے، صفت نمبر 8. صفت نمبر 8 انفتاح. اور جن حروف میں یہ صفت ہو ان کو منفتحہ کہتے ہیں، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرنے کے وقت زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے، خواہ زبان کی جڑ تالو سے لگ جائے. کیونکہ سنیے، خا، غین اور قاف حروف مستعلیہ 7 تھے نا. خص ضغط نقل، صاد، ضاد، طا، ظا میں تو اطباق آ گئی، لیکن حروف مستعلیہ کے 3 حرف جن میں زبان کی جڑ لگتی ہے وہ ہدا گئے، باقی جو اطباق میں نہیں گئے وہ ہے خا، غین اور قاف. تو صاد، ضاد، طا، ظا میں تو زبان کا درمیان لگے گا تالو کے ساتھ، لیکن زبان کی جڑ لگے گی اور درمیان نہیں لگے گا. وہ 3 حرف ہیں خا، غین اور قاف. تو خا، غین اور قاف میں 1 گنا یہ تفخیم یعنی موٹاپا ہوتا ہے، اور جو صاد، ضاد، طا، ظا ہیں ان میں ڈبل موٹاپا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں 2 صفتیں ہیں جن کا تعلق تفخیم کے ساتھ ہے. ان میں ایک استعلاء ہے کہ زبان کی جڑ تالو سے لگی تو حروف پر ہو گئے، اور ایک اطباق ہے کہ زبان کا درمیان تالو سے لگا تو حروف پر ہو گئے. اور وہ 4 حروف ہیں جن میں دونوں صفتیں لگیں، استعلاء اور اطباق، اور وہ 4 ہیں صاد، ضاد، طا، ظا. 3 حرف ایسے ہیں خا، غین، قاف کہ ان میں استعلاء تو لگتی ہے لیکن اطباق نہیں لگتی. تو اس لیے انہوں نے یہاں پہ اب پھر پڑھیے حاجی صاحب انفتاح. نمبر 8 انفتاح. اور جن حروف میں یہ صفت ہو ان کو منفتحہ کہتے ہیں، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرنے کے وقت زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے، خواہ زبان کی جڑ تالو سے لگ جائے. ہاں یعنی جو حروف منفتحہ ہیں وہ ہیں 25 یا 24، اگر 28 سمجھے تو 24 ہیں. تو 24 میں سے 3 جو ہے نا خا، غین، قاف، یہ پچھلے جوڑے میں استعلاء میں تھے، اور جو باقی حروف ہیں 21 وہ تھے استفال کے اندر. اب انفتاح میں استعلاء کے جو 4 حرف چلے گئے اطباق میں، اور انفتاح میں 3 آ گئے، اور استفال کے سارے آ گئے. حروف مستفلہ سارے آ گئے ادھر انفتاح میں، اور استعلاء کے بھی 3 انفتاح کے اندر آ گئے. تو استفال میں تو زبان کا جو استفال والے حروف ہیں ان میں تو زبان کا درمیان نہیں لگے گا، نیچے ہی رہے گا. لیکن جو اطباق کے انفتاح کے اندر آ گئے ہیں، استعلاء کے انفتاح کے اندر آ گئے ہیں، وہ زبان کا درمیان تو تالو سے جدا رہے گا، لیکن زبان کی جڑ تالو کے ساتھ لگی رہے گی. پھر پڑھیے جی صاحب. نمبر 8 انفتاح. اور جن حروف میں یہ صفت ہو ان کو منفتحہ کہتے ہیں،
اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرنے کے وقت زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے، خواہ زبان کی جڑ تالو سے لگ جائے، جیسے قاف بے لگ جاتی ہے خواہ نہ لگے، ہاں، اور مطبقہ کے سوا، اور مطبقہ کے سوا سب حروف منفتحہ ہیں، اور یہ دونوں صفتیں اطباق و انفتاح بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ اب یہ پڑھیے یہاں